نصیری رحمت اللہ علیہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن قرآن کے حافظ نہیں تھے. تو وہاں بھی سفر میں جتنے لوگ تھے ان میں کوئی حافظ نہیں تھا. ساتھیوں نے اپنی ایک تمنا ظاہر کی، کاش کوئی حافظ ہوتا ہمیں تراویح میں قرآن سنا دیتا. تو حضرت مولانا ارواح ثلاثہ ایک کتاب، آپ حضرات نے کتاب پڑھی ہوگی ارواح ثلاثہ کے نام، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں سناؤں گا تراویح میں قرآن. بھئی آپ کو حافظ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں سناؤں گا. تو صبح سے لے کر شام تک روزانہ ایک پارہ حفظ کر لیتے اور رات کو تراویح میں وہ سپارہ سنا دیتے. ایسی کتاب ساری دنیا مل کر جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتی. ساری دنیا حیران ہے. یہ ابو جہل، ابو سفیان، قرآن دھماکہ امہ ایک طرف قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف رات کو چھپ چھپ کر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ انہیں کھینچ کر لے آتے ہیں. تو اس قرآن کو حضرت مولانا نے ایک مہینے میں مکمل حفظ کر لیا اور سارا رمضان سب ساتھیوں کو قرآن پاک سے تراویح پڑھا دیا. آسان اتنا ویسے تو مشکل ہونا چاہیے، کوئی سے یاد نہ کر سکے ایسا ہو جانا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں قرآن پاک کی خدمت کرنے والے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ. آپ حضرات واقف ہیں ان کے نام سے. بڑے ہو گئے، بڑی عمر کے، ہم جیسے آدمی ہو گئے. گھر میں بچے چھوٹے بڑے بچیاں تک تمام کے تمام حافظ، لیکن مولانا حافظ نہیں. سب حافظ ہو گئے مگر مولانا حافظ نہیں. ایک دن سوچنے لگے کہ میرے سر پر قیامت میں اللہ ایک تاج رکھے گا. میرے بچے حافظ ہیں، حدیث پاک میں ہے نا کہ جس کی اولاد حافظ ہوگی تو اللہ اس کے سر پر ایک تاج رکھیں گے. میری بیوی کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا، میرے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا. میرے بچے حافظ ہو گئے ہیں لیکن میرے ماں باپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا کیونکہ میں تو حافظ نہیں. میرا تو انتظام ہو گیا ہے لیکن میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، اور میں ان کے سامنے اپنے آنکھیں کیسے اونچی کر سکوں گا. بیٹا ہے اس کے سر پر تو تاج ہے لیکن باپ کے سر پر نہیں. کیا ہوگا؟ تو تہیا کر لیا، اب مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. اب مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. آج بھی الحمدللہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. عقل کنواں مدرسہ سے ایک رپورٹ آئی، ایک بچے نے 100 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا. 100 دن میں. تو مولانا نے ٹھان لیا اب مجھے حفظ کرنا ہے. مجھے اپنے باپ کے سر پر تاج رکھوانا ہے تو رکھوانا ہے. مجھے میرے باپ کو عزت دلانی ہے تو دلانی ہے. مجھے میری والدہ کا وہ مقام بنانا ہے تو بنانا ہے. میرا تو انتظام ہو گیا، جگاڑ ہو گیا، میری اولاد حافظ ہے لیکن میرے ماں باپ کا کیا ہوگا. لکھا ہے حضرت نے قرآن کرنا شروع کیا اور 3.5 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر ڈالا. اتنی مشکل کتاب جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی اور جس کے جیسی ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں لا سکتی، اسے اللہ نے پڑھنے کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں. تو میں نے بس مختصراً یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو ہم قرآن پڑھنے والوں کو، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کی خالی حفاظت ہی، اللہ قرآن کی خالی حفاظت نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے ساتھ وفادار ہو. وفاداروں کو ملتا ہے نا، تو
اس کے ساتھ وفادار ہوں تو انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی، چاہے کتنی مخالفت ہو، کچھ بھی ہوتا رہے۔ جیسے قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن کے پڑھنے والے اور اس کے ماننے والے ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات، آپ چھوٹا کام نہیں کر رہے، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس کتاب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس مدرسے میں، اس مسجد میں قرآن کریم کا یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کے فیض کو عام، جاری اور ساری فرمائے۔ ان بچوں کو، ان کے والدین کو، یہاں کام کرنے والے اساتذہ کو اور ذمہ داروں کو اور کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حضرات محترم، ہم استقبال کرتے ہیں جامعہ کی طرف سے اور حضرات منتظمہ کمیٹی کی طرف سے اپنے پروگرام میں تشریف لائے حضرت اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی محمد توحید صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد افسار صاحب، حضرت مولانا عابد حسین صاحب، حضرت مولانا سرتاج صاحب، حضرت مولانا شمس الحسن صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد فرمان صاحب، حضرت قاری محمد شہزاد صاحب،